أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 479 ہے، 479۔ سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 55 اور 56، 55 and 56۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، انما ولیکم، تمہارے دوست تو صرف اللہ ہیں، ورسول، اور اس کا رسول، والذین، اور وہ لوگ ہیں جو آمنوا، ایمان لائے، الذین، وہ ایمان والے جو یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ ومن، اور جو کوئی یتول اللہ، اللہ سے دوستی رکھے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول سے دوستی رکھے گا، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے دوستی رکھے گا، فإن، بس بے شک، یقیناً، حزب اللہ، اللہ کا گروہ ہی، ہم الغالبون، وہی غالب آنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، مسلمانوں، تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور وہ مومن ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، ایمان والوں کے ولی یعنی دوست بس اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں، ان کے علاوہ ان کا کوئی دوست نہیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اس حالت میں کہ ان کے دل خشوع و خضوع سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا، اس کو یہ یقین کے ساتھ جان لینا چاہیے کہ اللہ کا گروہ ہی غالب ہونے والا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بات بتا دی ہے کہ مسلمانوں کا، مومن و مسلمان کی دوستی کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہے۔ مومن و مسلمان کی دوستی کا دائرہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے دوستی کرے گا، اس کے رسول سے دوستی کرے گا، ایمان والوں سے دوستی کرے گا۔ یہ دوستی کا دائرہ بنا دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو مومن نہیں ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، یہ مطلب نہیں، مفہوم مخالف نہیں لے رہے ہیں۔ وہ جو گہری دوستی ایک مومن اور مسلمان کی ہوتی ہے وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور ایمان والوں سے۔ رہی بات جو غیر مسلم ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ضرور ہوں گے، ان کے ساتھ ہم احسان کریں گے، ان کے ساتھ ایثار کا برتاؤ کریں گے،
ان کے ساتھ نرم دلی اور رحم دلی سے ضرور پیش آئیں گے، ان کی بیمار پرسی کریں گے اور وہ بیمار ہو جائیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، ان کے ساتھ ہر قسم کا اچھا سلوک ضرور کریں گے۔ لیکن جہاں تک بات ہے دوستی کی، جو دوستی مطلوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہ بندہ اللہ سے دوستی کرے، اس کے رسول سے دوستی کرے اور ایمان والوں سے دوستی کرے۔ دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک تو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مومن آدمی صرف زبان سے کہہ دینے سے مومن اور مسلمان نہیں بنتا، ایمان لانا ایک ذمہ داری کا عمل ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مختلف قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مومن کی ایک شان ہوتی ہے، وہ شان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کی پابندی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، نماز کی شکل میں، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو رزق دیا، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں اس کی زندگی اور موت ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ مومن وہ نہیں کہ دنیا میں آئے اور دنیا میں لگ جائے، سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات ریال پاؤنڈ درہم دینار سکہ روپیہ پیسہ اسی کے پیچھے بھاگنے لگے، عزت شہرت عہدے اس کی تلاش میں نکل جائے اور اللہ کو بھول جائے جس نے اس کو پیدا کیا۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا نہیں کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مالی طور پر اس کی شان یہ ہوتی ہے مومن کی کہ وہ یؤتون الزکات، زکات ادا کرتا ہے۔ مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زکات بھی ادا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اپنی جان وقت لگا دیا اور مال کا جو معاملہ آیا تو چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یہ نہیں ہوتا ان کا معاملہ، بلکہ وہ اپنے مال کی پوری طرح زکات ادا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ راکعون، یہ دونوں عمل کرتے ہوئے ان کے دل خشوع اور خضوع سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ نماز کے پڑھنے کے بعد ان کے اندر غرور پیدا نہیں ہوتا، زکات کے دینے کے بعد جس کو زکات دیا اس کے سامنے وہ غرور نہیں کرتے، غرور سے بالکل پاک، گھمنڈ سے بالکل پاک، خشوع اور خضوع کی کیفیت میں ڈوب کر بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ شان بتائی گئی، اور اس کے بعد یہ بات بتا دی گئی جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایمان والوں کو اپنا دوست بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے اس پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرتے ہیں۔ یہی گروہ، یہی قوم غالب رہے گی دنیا میں۔ اگر آدمی کو غالب آنا ہے، مومنوں مسلمانوں کو غلبے کے ساتھ جینا ہے، انہیں حقیقی معنی میں اللہ سے دوستی کرنی ہوگی، اس کے رسول سے دوستی کرنی ہوگی، ان کی اطاعت کرنی ہوگی، فرمانبرداری کرنی ہوگی، ان کے منشے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور ایمان والوں سے بھی دوستی کرنی ہوگی۔ یہ ہے وہ پیغام جو قرآن مجید کی 2 آیتوں میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔